بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ تلے مسجد کے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے تھے اور بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے، اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک گمبھیر سی آواز آئی۔ آواز سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھا رہے تھے ان سب کی آواز کو پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز الگ تھی۔ تبھی تو مولانا صاحب ہڑبڑا گئے تھے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ان کے سامنے تقریباً 7 یا 8 سال کا لڑکا اپنا سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ۔ اکیلے آئے ہو کیا؟ کوئی اماں ابا نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ یہ سن کر لڑکا سب بچوں کو پھلانگتا ہوا مولانا صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کا منتظر تھا۔ مولانا صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، ہاں مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس کے معصوم سراپے میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی آواز تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے کہ کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں پر تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک طرح سے نہیں بول پاتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہیں گھبرایا اور بولا، وہ دراصل مولانا صاحب، میں اس سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں، جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، پچھلے مہینے موسلادھار بارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو گئے تھے، ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں میں تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے جب اس کی یہ بات سنی تو حیرت سے بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تو تم 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے 1-2 بچوں پر چھڑی ٹکا دی اور پھر لڑکے سے کہنے لگے، اچھا پتر، تم آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو، اور ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، جی مولانا صاحب، میرا نام مراج الدین ولد سراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہی کرنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے۔ انہوں نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو میرے واسطے اسے الگ سے کٹورے میں ڈال لینا، دال ساگ تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا، وہ جلدی سے بولا، مولوی صاحب، آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں تو پانی آ گیا، مگر پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے یہاں سے اچھا کھانا آ جائے گا، جمعرات ہے اس لیے۔ اس کے بعد اس نئے لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں، جہاں باقی سارے طلبہ رہتے تھے، وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ بچہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو دوستو، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام مراج الدین ولد سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ اس نے 1 ہفتے میں ہی بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک پورا کر لیا، اور تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو بس حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے تھے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو گڑبڑا جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بددل ہو کر بھاگ نہ جائے۔
وہ بچہ اب تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اسی لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر بھر شادی نہ کی تھی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغن کھانا کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تو وہ ہینگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے، لیکن وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی اور دوبارہ منگوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے مگر مراج الدین جاگ رہا تھا اور عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب درد سے کراہ رہے تھے، ارے کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ہینگ لا کر دے۔ مراج الدین نے سوچا کہ استاد صاحب تکلیف میں ہیں اور ان کی بروقت مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت ہی قبول نہ فرمائے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر مراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار تھا۔ جہنماز لپیٹ کر طاق میں رکھ دیا اور مولوی صاحب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب میں لا دوں گا آپ کو ہینگ، مجھے پتا ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تم کیسے لاؤ گے، اتنے جرا سے تو ہو، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا؟ اتنی رات ہے اور سردی بھی ہو رہی ہے۔ مراج الدین نے کہا نہیں، میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے تو ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ رات کا دوسرا پہر تھا اور یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار تھا۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا اگر تم باجید ہی ہو تو پھر دور نہ جانا، یہیں نکڑ والے بنیے سے جرا سی ہینگ مانگ لینا، کہہ دینا کہ مولانا صاحب منگوا رہے ہیں۔ لڑکا تو جیسے اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگنے لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہو اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا تو دل دہل گیا، کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹما کر بجھ گیا تھا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پشیمان ہوئے کہ بنا ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ مولانا صاحب اس سے آگے سوچتے، اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور مراج الدین واپس آ گیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کو تو درد اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ کوئی چھاتا یا برساتی اوڑھ کر بھی نہیں گیا تھا اور واپس بھی چند منٹوں میں آ گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ہینگ تک نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے پوچھا کیوں بیٹا، لے آئے ہینگ؟ اس نے کہا جی میاں جی لے آیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہاں ہے؟ تو پھر مجھے دیتے کیوں نہیں؟ لاؤ مجھے دے دو۔ مراج الدین نے کہا وہ میں نے باہر صحن میں لا کر رکھا ہے، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھ لو اور جتنی چاہیے لے لو۔ مولوی صاحب کو تو غصہ آ گیا کہ اب میں باہر جا کر صحن سے لاؤں، جب اس دکاندار سے لے آئے ہو تو میرے ہاتھ میں پکڑانے میں تمہیں پریشانی کیا ہے؟ بچے نے کہا ارے آپ آئیے تو صحیح مولانا صاحب۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ مولانا صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صحن ہینگ کی بوریوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی کہ صحن میں ہینگ کی بوریاں ہی بوریاں تھی۔ شاید منو کے حساب سے ہی ہینگ لا کر استاد کی خدمت میں رکھ دیا، استاد کی خدمت میں حاضر کر دی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ہینگ کے انبار کو دیکھا، پھر مراج الدین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا سر حسب معمول استاد کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا ادھر آؤ، ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ انہیں پہلی بار اس پر غصہ آ رہا تھا، ان کے پیٹ کا درد تو رفو چکر ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولے سچ سچ بتا دو، تم کون ہو؟ کیا تمہارا تعلق جنات سے ہے؟ بچے نے کہا جی میاں جی، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی ایک جن زادہ ہوں۔ اس کا سر استاد کے قدموں پر تھا اور وہ جارو قطار رو رہا تھا اور برابر معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پیار سے اس کا سر اپنے قدموں سے ہٹایا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس نے بتایا کہ اسی نیم کی پیڑ پر جس کے نیچے سارے بچے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں پر میرا بسیرا ہے۔ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا، تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤں۔ مولانا صاحب جو باغور اس کی بات سن رہے تھے، اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا
اچھا تو اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے، تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر تمہیں کسی دن کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا، جس استاد صاحب نے اسے علم سکھایا وہ اس کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اسی لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، اپنے جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ مراج الدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹھری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہی۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہنگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب سمیت سب لوگ اسے بھول بھال گئے، کیونکہ وہ جن زیادہ دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آیا۔ مولوی صاحب تعویذ گنڈے کے کام میں بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کے نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کالستانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس لڑکی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ مراج الدین تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ اسداد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ مراج الدین جو کہ ایک جن تھا، اس نے کہا، نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کے طرف کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا ہے۔ آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا۔ میں اپنی اس سے پہلے والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا، یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی اور کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ مجھے اس نے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے لیے دیدار کی شوق میں نے بڑی سزا پائی۔ اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے میں بوتل کے اندر جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دے دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئے۔ تو دوستو، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن زادے کا تھا جو ہم آپ کو سنانا چاہتے تھے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔